بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تو آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اس میں آج یہ لیکچر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، یہ آج کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہوا کہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جو ہے نا اپنے چینل کے اندر کچھ نہ کوئی ویڈیوز جو ہے نا اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو ابھی لیکچر کا بھی میں جو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کروں گا، وہ بھی اس حوالے سے۔ لیکن ابھی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ جو ابھی کچھ دنوں سے جو ہے وہ ایک جو ٹاپک جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹیلی تھون ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کرونا ریلیف فنڈ کے اندر تو ایک ٹیلی تھون جو ہے وہ گورنمنٹ نے کی تھی، جس کے اندر کے پیسے لوگ جمع کروائیں اور وہ جو بھی کرونا سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے جو ہے پیسے اکٹھے کیے جا سکیں اور ان کے لیے جو ہے مختلف چیزیں یا ان کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ چیزیں ان پیسوں سے پرچیز کی جا سکیں یا جو ہے وہ غریبوں کے اوپر وہ پیسے لگائے جا سکیں۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس میں طارق جمیل صاحب آئے تھے اور انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے وہ 3-4 چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ یہ 4 چیزیں اگر ہم لوگ یہ چھوڑ دیں تو جو ہے وہ ہم اس طرح کی بیماریوں سے، اس طرح کی جو ہے وہ عذاب سے، اس طرح کی مشکل سے ہم نکل بھی سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اقوام عالم کے اندر ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی ان کا مقصد جو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ پورے پاکستان کو بلیم کر رہے تھے یا پورے پاکستان کو انہوں نے جو وہ اس میں یہ کہہ دیا تھا۔ اس میں بیسیکلی ان کا مقصد سب کو، پورے پاکستان کو جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ دیکھیں، ہر چیز ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مشکل ڈال دی ہے یا یہ اس کے اندر مسئلہ آ گیا ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنے گریبان میں نہیں جانتے۔ ہم جو بیسک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو نہیں دیکھتے، ان کو ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے میڈیا مالکان کے بارے میں بھی ایک کے بارے میں بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری کسی سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ دعا کریں اور جو ہے وہ بتائیں ہمیں کہ جو ہے وہ تو کس طرح ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے جو ہے وہ چینل پہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ بولنا بند کر دیں یا جھوٹ جو ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ نہیں، میں اپنا چینل بند کر دوں۔ تو یہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ ہمارے میڈیا کی 99% ہمارا جو میڈیا ہے اس کی حقیقت یہی ہے۔ ہماری عوام کو اسی طرح مینپولیٹ کیا جاتا ہے، ہر جو ہے وہ چینل جو اپنا جو ہے وہ راگ جو ہے وہ الاپرا ہوتا ہے اور ہر چینل کے اندر، ہر پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ ہر اپنے مطابق جو ہے نا وہ اپنے مفاد کے مطابق جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم میڈیا کو بھی چھوڑ دیں، ہم اپنا خود احتسابی کر لیں، ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، تو ہم جو ہے وہ اتنی سیریس کنڈیشن کے باوجود جو اتنا لوگ پریشان ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ مزدور طبقہ پریشان ہے اور بھی جو پرائیویٹ کمپنی میں جابز کر رہے ہیں وہ لوگ بڑے پریشان ہیں اس کے اندر، کیونکہ اب جو ہے وہ کمپنیوں، بہت سارے لوگوں کو کمپنیاں جو سیلریز نہیں پے کر رہی، تو اب ہر بندہ اپنی فائنینشیل اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس کی وہ مشکل میں آ چکا ہے اور وہ جو ہے وہ اس وقت بڑا پریشان ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ یہ مقصد تھا ان کی وہ 4 باتوں کا، مولانا طارق صاحب کی جو، تو میں کوئی ان کا یہ نہیں ہوں کہ میں کوئی ان کا بہت بڑا فین ہوں یا میں کوئی ان کا کوئی فین بن کے کوئی سامنے آیا ہوں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جسٹ ایک جو ہے وہ جو بات میں وہ چیز سنتا ہوں اور آگے پہنچاتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ واقعی ہی جو ہے وہ ایتھیکلی بھی وہ بات اچھی ہوتی ہے اور اس کو واقعی ہی وہ بات جینوئن ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ تو اس میں کوئی مطلب اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مولانا طارق صاحب کو جو ہے وہ کوئی ان کا جو ہے وہ فالوور ہوں یا ان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہر بندہ جو بھی اچھی بات کرے گا ہمیں اس کو فالو بھی کرنا چاہیے، ہمیں اس کو جو ہے سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو جو انہوں نے بات کی تھی میں اس پہ جسٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے کمنٹ جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہمیں جو ہے وہ اتنی بیماری کے باوجود ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمارا جو ہے وہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ یہ ہی جو ہے ان کا جو ہے وہ اس کے اندر بیماری کے اندر یہی ویو ہے، پوائنٹ آف ویو ہے کہ اچھا جس دن جو ہے وہ ہم نے مرنا ہے اسی دن ہم نے مرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے نہیں مر جانا۔
یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، بالکل ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ذات کے اوپر ایمان ہے، زندگی اور موت کے اوپر ایمان ہے، قیامت کے اوپر ایمان ہے، ہر چیز کے اوپر ایمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی کی حفاظت کرے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کی حفاظت کرے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مشکل وقت کے اندر اپنی زندگی تو بچائیں ہی بچائیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے جو دوسرا معاشرہ ہمارا اس کی بھی ہم نے جان بچانی ہے. تو یہ بھی آپ نے پتہ ہے یہ اسلام کے اندر ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ ایک قتل کوئی بندہ کرتا ہے تو اس نے ایک قتل نہیں کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو اس نے ایک جان نہیں بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ساری تعلیمات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس کے مطابق اب ہمارے میڈیا نے اس بات کو اتنا برا جو ہے وہ فیل کیا اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر پروگرام کیے، اور ایٹ دا اینڈ کیا کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ مولانا صاحب سے جو ہے وہ اس کے اوپر معافی منگوائی، اور تب جا کے ان کو جو ہے وہ سکون ہوا میڈیا کو ہمارے. تو کیا ہمارے میڈیا کے اندر جھوٹ نہیں ہے؟ انہوں نے کیا باتیں کی تھی؟ انہوں نے باتیں کی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے. تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں جو وہ اس ویڈیو کے وساطت سے کہ کیا ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے؟ کیا ہم لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ یا جو وہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ آلریڈی ان کا جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اور ان کے اندر جو کوسچنز ہیں وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، اور جو وہ کسی نہ کسی کو فیور دینے کے لیے جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں. اور کچھ جو ہے وہ اس کے اندر، میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے، لیکن کچھ نہ کچھ ہر جگہ پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی میڈیا ہمارا آج کل کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کر رہا ہے. آپ میڈیا کے اوپر آپ نیوز چینل کو لگا لیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنا اس کے اندر انزائٹی آ جائے گی، آپ جو ہے وہ آپ کا ڈپریشن لیول ہائی ہو جائے گا، جیسے پتہ نہیں جو ہے وہ ابھی کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو چیزوں کو اتنا ایک حد تک لے کے جانا چاہیے جتنی ان کی ریئلٹی ہوتی ہے. اسی طرح سیاست کے اوپر، باقی موضوع کے اوپر جو ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے ہمیں بھی سارا کچھ پتا ہے کہ اس میں پیسے لے کے یا جو بھی، تو یہ بھی اسکینڈلز آتے رہتے ہیں اور جو چلتے رہتے ہیں، یہ سارا ہم سب کو پتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کیا؟ یہ آپ خود اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں گے ہم روزانہ جو ہے وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ سچ جو ہے وہ بولتے ہیں. اس کے بعد آپ خود انالیسس کریں کہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور ہمارا میڈیا بھی اس میں جو ہے وہ رمضان کے مہینوں میں ایسے ایسے پروگرام جو ہے وہ فارمولیٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا جو ہے وہ ہماری تعلیمات کیا ہیں، اور صرف ویورشپ لینے کے لیے اور ٹی آر پیز لینے کے لیے اور جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ جو ہے رمضان میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ ٹی وی کے آگے، بجائے لوگ عبادت کریں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی آپ اپنے ہمارے میڈیا کا کام دیکھ لیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کہا جی ہم نے بھوک کا روزہ رکھ لیا، اور نہ اس کے بعد ہم نے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ ہم نے کوئی نماز پڑھی. تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ روزے کی صحیح معنی کو سمجھیں، ابھی میں ایک جو وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھا، وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس سے جو ہے وہ کچھ نوجوان لڑکے گزرے، اور وہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن میرا روزہ ہے. تو وہ جو نوجوان تھے اس کے ان پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بابا جی آپ جو ہے کس طرح کہہ رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ یہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے روزہ کیسے رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا، میں اپنی آنکھوں سے کسی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالتا، میں اپنے ہاتھوں سے کسی کی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، میں اپنے پاؤں سے چل کے کسی گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا. ہاں لیکن جو ہے وہ میں بیمار ہوں اور میں اپنے معدے کو جو ہے وہ روزے کی بھوک کی حالت میں نہیں رکھ سکتا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ
میرا جو ہے وہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور باقی میرا روزہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ، اور اس نے بابا جی نے پھر ان سے نوجوان سے پوچھا، نوجوان جو بھی 3-4 تھے ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ بتائیں آپ لوگوں کا روزہ ہے؟ تو ان میں سے جو ساروں نے جو وہ شرمندگی کے ساتھ کہا کہ نہیں ہمارا روزہ نہیں ہے، ہم نے صرف لیکن ہم بھوکے ہیں، ہمارا صرف کھانے کا روزہ ہے، باقی سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو وہ بازار میں نکلتے ہیں، ہماری نظر بھی صاف نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے بھی جو وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری تعلیمات ہمیں دیکھنی ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو جو وہ ہمیں یہ چیز خود ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو ہمارا میڈیا یا ارد گرد کا ماحول جو ہمیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ہماری سوچ کو تباہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو کافی حد تک ہماری سوچ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ تو خدا را جو ہے وہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ میں یہ آپ کو باتیں کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کوئی جو ہے وہ خود جو ہے وہ بہت پاک صاف، اور جو ہے وہ میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی، لیکن بات یہ ہے کہ غلطی ہو جانا، لیکن آپ اس غلطی کو ٹھیک کریں اور کوشش کریں گے آئندہ وہ غلطی نہ ہو۔ آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانکے، میں بھی اپنے گریبان میں خود جھانکوں، اور میں اپنے اندر میرے اندر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور اس مشکل وقت میں اور اس وبا میں صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہر اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی۔ ہم نے ہی اس کی تعمیر و ترقی کرنی ہے۔ دیکھیں نہ تو کوئی گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی بھی بندہ۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، آٹومیٹکلی ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، ملک ترقی بھی کرے گا، اور ہم جو ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے خود کرنی ہے۔ تو یہ ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک بندہ اس نے سچ بات کی، اور سچ اسی کو کڑوا لگتا ہے جس کو جو ہے وہ جو جھوٹ بول رہا ہو، جو غلط راستے پہ چل رہا ہو۔ تو جو میڈیا ہمارے نے اس باتوں کا، مولانا صاحب کی باتوں کا ریئیکشن دیا ہے، تو اس مینز کہ ہمارا میڈیا واقعی جھوٹا ہے، ہمارا میڈیا واقعی ہی جو ہے وہ پلانٹڈ پروگرامز کرتا ہے، اور ہمارا میڈیا واقعی جو ہے اس میں وہ کافی سارے اینکرز ہیں، وہ جو ان کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سچ ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ فیئر رائے نہیں دیتے، وہ بائسڈ ہو کے رائے دیتے ہیں، جس کو جدھر سے مفاد ملتا ہے، جو کو جہاں سے فائدہ ملتا ہے، وہ اس کی سائڈ لے کے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں خدا را ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں اس میڈیا سے بچنا ہے، اور اس میڈیا کے اندر اچھے لوگوں کو پہچاننا ہے، اور ان اچھے لوگوں کی مدد کرنی ہے تاکہ ہم اپنے میڈیا کو بھی اچھا کر سکیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک بہترین مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک عملی نمونہ ہے یہ ہمارے لیے، اور ہم اس کے اندر ہماری ایک پوری پریکٹس ہوتی ہے۔ تو روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور یہی ہمارا جو ہے وہ فلاح ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس ویڈیو کا صرف اور صرف مقصد صرف اتنا تھا کہ جو وہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہی ٹارگٹ ہو جاتا ہے، جو بندہ صحیح بات کرتا ہے وہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو جو وہ نیچے اپنا جو سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں پہ جو ہے وہ جو سچ بولے، جو صحیح بات کرے، اس کا سر جھکائے نہ، اس کا سر فخر سے بلند ہو کہ اس نے سچ کا ساتھ دیا، سچ کی بات کی ہے۔ تو جو اگر آپ کو یہ چیزیں کہیں پہ بھی اپنے اندر یا کہیں پہ بھی نظر آتی ہیں، تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ختم کرنی ہے، ہم نے اپنے معاشرے سے جھوٹ ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے سے جو بے حیائی کو ختم کرنا ہے، اپنے جو وہ اسلامک تعلیمات کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے ایڈوانس لیول کی زندگی سپینڈ بھی کرنی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز بھی کرنا ہے، لیکن جو وہ اپنے جو اسلامک پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہ لازمی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو خیال رکھیں، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے
اور ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ادائیگی فرائض کی ہے، ہم نے فرائض کی ادائیگی پوری کریں گے تو اس کے بعد کوئی وظیفے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ ساری چیزیں پھر جو ہے وہ کام کرتی ہیں جب ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ فرائض جب تک ہم پورے نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے نہ کسی وظیفے کا کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو اپنے اندر بلڈ کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ تہیا کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر فحاشی کو اور جو ہے وہ یہ جو میڈیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے اپنے فیملی کو اس سے دور رکھنا ہے، اور جو ہے وہ اسلام کا بول ہمیشہ بالا کرنا ہے، اور جو ہے وہ جو سچ بولتا ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اس کے بارے میں۔ اور جو ہے وہ یہ صرف ایک مقصد تھا، یہ کسی کو بلیم کرنا نہیں، کسی کو سپورٹ کرنا نہیں، یہ صرف ایک جو ہے وہ جینوئنلی، میں نہیں کہتا کہ لیکن جو انہوں نے 4 باتیں کی تھیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں تھی۔ اگر ہم جب تک ان جو 4 باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، اس میں ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، فحاشی نہیں چھوڑیں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ سجدہ ریزی نہیں کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے، تو ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان وباؤں سے بھی نہیں بچ سکتے، اور ہم نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو ہم نے اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور تاکہ ہمارا معاشرہ اس بیماری سے بچ سکے، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس کو نیست و نابود کر سکیں، اور ہماری جو فیکٹریاں ہیں، جو کارخانے ہیں، جو کاروبار ہیں، وہ دوبارہ کھلیں، مارکیٹیں دوبارہ کھلیں، تاکہ ہر بندہ آفیسز میں جا سکے، اپنا کام کر سکے، مزدور مزدوری کر سکے، اور ہر بندہ اپنے گھر کا جو ہے وہ سرکل، اپنے گھر کا جو ہے وہ چولہا جو ہے وہ اس کو جلا سکے، اور اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، اور اینڈ پہ میں صرف سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے نزدیک یا قریبی صورتحال میں کوئی مشکل میں بندہ نظر آتا ہے تو پلیز اس کی ہیلپ کریں، اور اسی کے اندر ہی آپ کی بھی نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بڑا خوش ہوگا۔ تو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت صدقہ خیرات کریں جو کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ تلاش کریں جو سادہ پوش ہیں، جو سامنے نہیں آتے، اور جو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے اس وقت جو ہے وہ صدقے خیرات کا بھی، سیلفی کا، یہ وہ، اس چیز کو بھی ختم کر دیں، تو جو ہے وہ تاکہ ان لوگوں کی بھی دل آزاری نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ بھلائی ہے ہماری بھی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ جو ہے وہ انعام و کرام سے نوازے گا جو ہے وہ کسی کی مدد کرے گا ان حالات کے اندر۔ اور نارمل حالات کے اندر بھی آپ صدقہ خیرات کسی بھی غریب کو کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہے، اور اس میں آپ کے اوپر سے بلائیں جو ہے وہ ٹلتی ہیں۔ تو یہ میرا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹ اپنا ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے لیکچر کے ساتھ۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کی آپ کو جو ہے وہ مل سکے نوٹیفیکیشن، اور آپ اس کو واچ کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ